خلافت باطنی، صوفی حضرات، مزاروں سے جڑے ہوئے لوگ، تصوف کے سلسلے کے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں. جی محبوب شاہ صاحب، یہ نظریہ درگاہوں والے لوگوں کا نظریہ ہے. ان میں سے بہت بڑی تعداد میں جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں مگر علی کو پہلا مانتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مولا کائنات کو پہلا مانتے ہیں. یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی ورد نہیں ہے، یہ صرف کوئی رقص نہیں ہے. علی کا پہلا نمبر، یہ جو علی کا پہلا نمبر کی بات ہو رہی ہے، نبی کے بعد پہلا نمبر. اور یہ کسی ملنگ کی ہی آواز نہیں ہے، یہ ابو بکر کی بھی آواز ہے، یہ حضرت عمر کی بھی آواز ہے، یہ حضرت عثمان کی بھی آواز ہے. کوئی ان سے تو پوچھے نا. عجیب داستان ہے، مرید پیروں سے زیادہ ہوئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھئی آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں. خلافت باطنیہ یعنی مولا کائنات خلیفہ بلا فصل سرکار ہیں، نبی کے خلیفہ بلا فصل ہیں مگر باطنی. یہ اہل سنت کا عقیدہ، یہ عقیدت مند اہل سنت کا عقیدہ. یعنی باطنی ظاہری طور پہ کرسی حضرت کے پاس تھی، پھر دوسرے دور میں حضرت کے پاس، تیسرے دور میں حضرت کے پاس، ظاہری طور پر چوتھے دور میں مولا علی کے پاس کرسی آئی، مگر باطنی طور پر پہلے دور میں بھی علی ہی خلیفہ ہے. اس لیے کہ پہلے دور کی کرسی کا گزارا بھی علی کے بغیر نہیں ہے، دوسرے دور کا گزارا بھی مولا علی کے بغیر نہیں ہے، تیسرے دور کا گزارا بھی علی کے بغیر نہیں ہے. اور باقاعدہ مولا کائنات کو اپنے ساتھ بلایا، پوچھا جاتا ہے. جنگ قادسیہ کے موقع پر جب ایران فتح کرنے کے لیے دوسرا دور حکومت ہے، 3 حملوں میں جا کر ایران فتح ہوا. پہلے حملے کے اندر مسلمان ناکام لوٹے، دوسرے حملے میں مسلمان ناکام لوٹے، تیسرے حملے میں حضرت خود جانا چاہتے تھے. مولا نے فرمایا کہ آپ جائیں گے اور اگر ناکامی ہو گئی تو مسلمان کا مرکز ناکام ہو جائے گا. حضرت کو روک دیا حضرت نے، مولا نے روک دیا حضرت کو کہ آپ جائیں گے اور ناکام ہوں گے تو مسلمانوں کا مرکز ناکام ہو جائے گا. کہ یا علی پھر کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا وہ جب جنگ جیتتے ہیں تو اس کا سبب ڈھونڈنا ہوگا. وہ ایک صدیوں پرانا ہزاروں سال پرانا ایک علم لے کر آتے ہیں. ایرانی ایک علم لے کر آتے ہیں جو سال ہائے سال بلکہ ہزاروں سال پرانا ایک علم ہے، جسے بیرق کاویان کہا جاتا ہے. تاریخ باستان ایران اور ان علاقوں کی تاریخ کے اندر لکھا ہے بیرق کاویان. ایک پرچم لے کر آتے تھے، اور پرچم وہ لاتے ہی جب تھے کہ جب کوئی مشکل وقت آتی تھی، کوئی مشکل گھڑی آتی تھی، وہ پرچم لے کر آتے تھے اور پھر اس کے آنے پر ایک حوصلہ ملتا تھا، ایک روحانی طاقت ملتی تھی اور بڑے بڑے مشکل مرحلے سر ہو جاتے تھے. مولا نے فرمایا وہ بیرق کاویان لے کر آتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ جنگ جیت جاتے ہیں. اس بیرق میں 100 خانوں کا نقش بنا ہوا ہے. میں تمہیں 101 خانے کا نقش بنا کے دیتا ہوں اور اپنے پرچم پہ وہ نقش لگا لو اور پھر پرچم لے جاؤ. جنگ تمہارا، جیت تمہارا مقدر ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اس دور میں بھی مولا نے، اور پھر وہ تو ہر دور کے اندر مولا کائنات سے جو تعلق ہے وہ بہت ہی روشن تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے. یہ جو قرآن ہے اس کا پورا قرآن یعنی الف لام میم سے لے کر اور والناس تک، یہ پورا قرآن 114 سورہ ایک طرف جی اور سورہ مبارکہ الحمد ایک طرف. پورے قرآن کی طاقت ہے سورہ الحمد. یہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، مکے میں بھی مدینے میں بھی. یہ 2 دفعہ نازل ہوا ہے، زمین پر بھی آسمان پر بھی. اس سورے کا ایک حرف پورے قرآن کے وزن کا حرف ہے. یہ واحد سورہ ہے جس کے بغیر نماز جائز نہیں ہے، نماز ہوتی نہیں ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے جس میں سورہ الحمد نہ پڑھی جائے. نماز ہوتی ہی نہیں ہے جس میں سورہ الحمد نہ پڑھی جائے.
لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سنی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی اور شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ نماز میں سورہ الحمد نہ پڑھی جائے تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہے۔ اس سورے کے آخری 7 آیتیں ہیں، اس کی آخری 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دعا کر رہا ہے، کون دعا کر رہا ہے؟ آپ، میں، نمازی، مگر ہم سے زیادہ، ہم سے روشن، بلکہ ہم سے کیا حقیقی نماز پڑھنے والے کو محمد کہتے ہیں اور علی کہتے ہیں، وہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ کون کہہ رہا ہے؟ جو بسم اللہ پڑھ چکا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو اللہ اکبر کہہ چکا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے قربۃ اللہ کی نیت سے نماز شروع کر لی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے وضو کر لیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد، الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہنے کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد، وہ کہہ رہا ہے مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ یہ کیا ترجمہ ہے کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا؟ اگر مجھے سیدھا رستہ دکھا پھر اللہ اکبر کیا بولا تھا ابھی؟ پھر یہ الحمدللہ رب العالمین کیا بولا تھا؟ یا الرحمن الرحیم تو بول چکے، پھر کون سا سیدھا رستہ چاہیے؟ تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا مجھے سیدھا رستہ دکھا، ترجمہ ہوگا مجھے سیدھے رستے پہ قائم رکھ، میں سیدھے رستے پر آ گیا ہوں، مجھے اس پر باقی رکھ۔ یہ ہنر ہے عزیزان گرامی، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ یہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ تھوڑا سا گردن ہلائیے تو بات بڑھے گی۔ یہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ یہ کیا کراچی سے لاہور جاتا ہے؟ یہ مکے سے مدینے جاتا ہے؟ یہ کربلا سے مکہ جاتا ہے؟ یہ رستہ کہاں ہے؟ جو بل نہ کھاتا ہو، جو پیش نہ کھاتا ہو، جو اونچا اونچا اور نیچے نہ ہوتا ہو، جو نشیب و فراز نہ رکھتا ہو، سیدھا رستہ۔ اچھا، اگر آپ توجہ بڑھائیں تو میں اور سوال اپنا پکا کروں۔ یہ سیدھا رستہ جس پر قائم رکھنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ دعا مانگو مجھ سے، اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ یہ سیدھا رستہ ہے کہاں؟ چلیں تھوڑا سا اور سوال اپنا روشن کرتا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ یہ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی رسی کربلا میں لٹکی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے یہاں جامشوروں میں ہے، حیدرآباد میں۔ یہ اللہ کی رسی ہے کہاں؟ کہاں جا کے پکڑیں؟ رسی ملے گی کہاں جہاں پکڑیں؟ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی کیا ہے جسے اللہ پکڑنے کا اور جس پہ چلنے کا اور جس پہ قائم رہنے کا حکم دے رہا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پہلی بات تو میرے بچوں، جوانوں، میرے کم سن ساتھیوں، یہ بات آپ پر روشن ہو کہ یہ سیدھا راستہ مادی نہیں ہے، یہ کسی مشرق سے مغرب میں نہیں جاتا، یہ کسی زمین سے آسمان کی طرف نہیں جاتا، یہ رسی کہیں زمین سے آسمان کی طرف نہیں جاتی، یہ مادی رستہ نہیں ہے، یہ معنوی اور روحانی رستہ ہے۔ یہ رستہ ہمیں کسی شاہراہ پر اور کسی خیابان پر اور کسی شہر اور کسی ملک میں نہیں ملے گا، یہ رستہ ہمیں ہمارے اندر ملے گا۔ ہمیں اپنے اندر پر غور کرنا ہوگا، ضمیر کو بیدار کرنا ہوگا، اپنے اندر سے بات کرنی پڑے گی، یہ اپنے من میں ڈھونڈنا ہوگا اپنا سیدھا رستہ۔ یہ ہمارے اندر اللہ نے رسی ڈالی ہوئی ہے، جسے پکڑنے ہیں تو پھر کبھی گرنے نہیں پائیں گے۔ یہ اپنے اندر سے کیا مراد ہے؟ میں نے اگر اپنی تمہید یا مکمل کر دی ہو تو مجھ سے کچھ جملے اور سن لیجئے۔ سارا مسئلہ ہی میرے بچوں، میرے جوانوں اپنا ہے، ہمارا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ افغانستان میں اتنا بڑا ظلم ہو گیا، پاکستان کے اندر یہ ہو گیا، پھر میرے فلاں گھر میں یہ، اور میرے چچا کے یہاں، اور میرے نانا کے یہاں، میرے بھائی کے یہاں یہ جتنی بھی الجھنیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر میں اپنے آپ کو پالوں۔ در حقیقت میں گم ہوں، میں خود اپنے ہاتھ میں نہیں ہوں، میں اپنے اوپر رکھ کر بات کروں گا اور اپنے لیے ہی بات کروں گا۔ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ شہنشاہ حسین نقوی جامشوروں میں جا کے جدوئی صاحب کے یہاں خطاب کرو، یہ خطاب کرنا میرے اوپر حکم الہی نہیں ہے۔
پیغمبر اکرم تو فرما رہے ہیں کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ زبان کے بغیر۔ تو ہم تو بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، اور نبی فرما رہے ہیں بغیر زبان کے بلاؤ۔ بغیر زبان کے کیسے بلائیں گے؟ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ میری بات جا رہی ہے تو پتہ چلا، مجھے اندازہ کروائے نا کیا میری بات جا رہی ہے۔ بغیر زبان کے ہم کیسے بلائیں گے؟ یا تو بلا رہے ہیں تو زبان سے بلائیں گے، نہیں بلا رہے تو کیسے بلائیں گے؟ اللہ کے حبیب کہہ رہا ہے کہ بغیر زبان کے بلاؤ۔ سارا مسئلہ عزیزان گرامی یہی ہے، میں سب کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں مگر اپنے آپ سے غافل ہوں۔ میں سب کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں مگر اپنے ٹھیک ہونے کا خیال نہیں ہے۔ میں سب کا درد رکھتا ہوں مگر اپنے آپ سے غافل ہوں۔ اللہ کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، توجہ چاہوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، تسلی دیجئے مجھے، آپ تھک نہیں رہے میری بات۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب مجھے نہیں پتا رات کے آدھے رات میں 12 بجے کے وقت میں نے یہ جو مضمون لیا ہے یہ صحیح بھی انتخاب ہے میرا یا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، بس اپنے مطلب کو، میں اپنے مدعا کو روشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں ہم پر واجب قرار دیا ہے، ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ بس میں اگر اپنی اصلاح کر لوں تو خود بخود دوسرا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ الٹی گنگا نہ بہائی جائے کہ پہلے دوسرا ٹھیک ہو جائے تو پھر میں ٹھیک ہوں۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، اپنے من کو ٹھیک کر لوں، اپنے ضمیر کو ٹھیک کر لوں۔ حسینی اور یزیدی کا فرق بتاؤں جی؟ حسینی اور یزیدی نام سے نہیں پہچانا جائے گا۔ ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حسینی اور یزیدی کیسے پہچانا جائے گا؟ میرا یہ پیر اگر سن ہو جائے، آپ کا اگر ہاتھ سن ہو جائے تو اس پہ جتنی چاہیں چٹکیاں بھر لیں، یہ پیر جھٹکا نہیں مارے گا، یہ پیر جھٹکا نہیں مارے گا جی۔ کاٹ دیا، چیرا لگا دیا، یہ ڈاکٹر حضرات جو سینہ چاک کر دیتے ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات جو 25 ٹانکوں والی جگہ کھول دیتے ہیں جی، اور وہاں سے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کا بدن کاٹا جا رہا ہوتا ہے، جاگ رہے ہیں، ان کا بدن کاٹا جا رہا ہے۔ اچھا یہی ایک جملہ کہہ دوں، ان ڈاکٹروں کو کس نے اجازت دی ہے کہ اللہ کے بدن پہ دخل دیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کیسے کوئی اللہ کی چیز ہے جی؟ کہنے لگے اس لیے ڈاکٹروں کو اجازت ہے کہ مصلحت بہت بلند ہے، یہ کسی کی زندگی کی خاطر بدن کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اگر آپ ڈاکٹر صاحب کسی اور کا بدن کاٹ سکتے ہیں بڑی مصلحت کی خاطر، تو میں ماتم نہیں کر سکتا؟ میں اپنے بدن کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا کسی اور مصلحت کی خاطر؟ کوئی اور تو میرا بدن کاٹ دے اس لیے کہ میری زندگی چاہتا ہے، اور میں اگر اپنے بدن کو تکلیف پہنچا رہا ہوں تو اس لیے کہ پوری قوم کو زندگی دینا چاہتا ہوں۔ بلند تر صلوات محمد و آل محمد کا۔ کہنا جی اللہ کی چیز ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے بدن کو تکلیف پہنچائیں، اللہ کی چیز کو ہم کیسے، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، تو ڈاکٹر کو کیوں اختیار دے رہے ہیں اپنے اوپر؟ اس لیے کہ مصلحت بلند ہے، اس لیے کہ مقصد اونچا ہے۔ کسی مقصد کی خاطر آپ اللہ کی چیز میں دخالت دے رہے ہیں، بس وہی مقصد دیکھ لیجئے کہ کیا ہے۔ جب میں سینے پہ ہاتھ مارتا ہوں، جب میں ماتم کرتا ہوں، تو ہم حسین کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور حسین کی طرف توجہ ہی تو ساری خوبیوں کی طرف توجہ ہے۔ حسین کی طرف توجہ۔ اب یہ میں نے مثال دی کہ آپ کا بدن، میرا اگر پیر سن ہو جائے تو اس پہ جتنی چٹکیاں بھرنا چاہیں بھر لیں، کانٹا لگا دیا، چیرا لگا دیا، اس کو کوئی جھٹکا نہیں لگ رہا، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، اس لیے کہ یہ بے حس ہے۔ دوسرا پیر بے حس نہیں ہے، اس پہ آپ چٹکی بھی بھریں گے تو یہ جھٹکا مارے گا، یہ آپ کو ری ایکشن دکھائے گا، یہ احتجاج کرے گا، یہ بولے گا۔
بس جو بے حس ہو اسے یزیدی کہا جاتا ہے، اور جو حس رکھتا ہو، احساس رکھتا ہو، اسے حسینی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ احساس کسی طرح سے اجاگر ہو جائے، زندہ ہو جائے، یہی حسینیت ہے۔ بھئی امام حسین سے نہیں پوچھیں گے کہ کربلا کیوں گئے، ان سے پوچھیں گے جو کربلا نہیں آئے۔ حسین کا جانا تو احساس کے مطابق تھا، تمہارا نہ جانا عدم حس کی بنیاد پر ہے۔ تمہارے پیکرے معاشرے کے پیکر پر، معاشرے کے بدن پر چٹکیاں بھری جا رہی تھیں، چیرے لگائے جا رہے تھے، معاشرے کے بدن کو زخمی کیا جا رہا تھا، مگر تمہیں تو حس ہی نہیں تھی، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کیا کچھ ہو گیا۔ اور عزیزوں کو پیر سن ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آدھا بدن سن ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، پورا بدن اگر سن ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اور تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو، اگر بدن سن ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان، اور اگر ذہن سن ہو جائے، سوچ سن ہو جائے، فکر ہی سن ہو جائے، جب فکریں سن ہو جائیں تو پھر کربلا بستی۔ کربلا ذہنوں کو بیدار کرنے اور ذہنوں کو احساس دلانے کا مارکا ہے۔ اور اگر صرف کربلا میں خود حسین آئے ہوتے اور اپنی بہن کو نہ لائے ہوتے تو اصحاب اخدود کی طرح یہ قربانی بھی تاریخ میں گم ہو جاتی۔ اگر اللہ نے قرآن میں اصحاب اخدود کا نام نہ لیا ہوتا تو ہمیں نام بھی پتہ نہ ہوتا، مگر وہ نام اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں آ گیا ہے۔ ایسے ہی اگر امام حسین اپنے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں لاتے، اگر اپنی بہن کو نہیں لاتے، تو یہ قربانی بھی ممکن ہے کہ تاریخ میں ایسی بڑی بڑی قربانیاں ہوئیں اور گم ہو گئی، نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ کہاں کون کیسے مارا گیا۔ مگر حسین کی قربانی کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ حسین کی قربانی ہدایت بشر کا ذریعہ ہے، نظام الہی کا ذریعہ ہے۔ امام حسین کی قربانی نبی کی نبوت کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یہ میرے اور آپ کے کلمات نہیں ہے کہ آج بول کے کل ٹھیک کر لوں گا، یہ آج یہ بولا تو کل اس کو اور بہتر کر لوں۔ میں خطاب کرتے وقت کہتا ہوں کہ میں نے جو بات کی اور جملہ بہتر کر کے کہتا ہوں۔ ہم جملوں کو بہتر کر کر کے سامع کے ذہن میں اپنا موافق ضمیر، اپنے مدعا، اپنا خیال، اپنی فکر اور قرآن کی تفسیر کو منتقل کرتے ہیں تاکہ بات آسان تر ہو چلی جائے۔ یہ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو ہمارا کلام نہیں ہے کہ کل ٹھیک کر لیں گے اور بدل دیں گے۔ حسین منی، حسین مجھ سے، بات سمجھ میں آتی ہے، نبی کے نواسے ہیں، نبی کی اولاد ہیں، باپ سے ہی اولاد ہوا کرتی ہے، اولاد باپ سے ہی ہوتی ہے۔ یہ فرمانا کہ حسین منی، حسین مجھ سے بہت روشن ہے، مگر یہ کیسے سمجھیں گے انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ یہ کوئی وہ حدیث نہیں ہے جس پہ کوئی اختلاف ہوگا، سب کے نزدیک ازبر ہے بچوں کو حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہے میں حسین سے ہوں؟ جی سن 61 علامہ نقطن صاحب کا جملہ، سن 61 ہجری تک حسین نبی سے تھے، اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک نبی حسین سے۔ اب محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا اس لیے کہ حسین نے قربانی دے دی۔ اب قیامت تک نبی کا کلمہ عام ہوتا رہے گا، مسلمانوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ حسین نے قربانی دے دی۔ اب دین بنام حسین چلے گا۔ یہ آپ کا اتنے شوق سے بیٹھنا، اتنے بڑی تعداد میں جمع ہونا، یہ کون کھینچ کے لایا آپ کو؟ یہ ذکر حسین، یہ امام حسین کی قربانی۔ یہ ضرور ہوگا کہ ممکن ہے کہیں کہ جی فلاں خطیب کا بیان اچھا ہے اس لیے اسے سننے کے لیے 4 آدمی زیادہ آ گئے، لیکن کسی خطیب کی وجہ سے مجمع نہیں آ رہا، کسی ذاکر کی وجہ سے مجمع نہیں آ رہا۔ یہ اور بات ہے کہ 4 آدمی اس لیے زیادہ آ گئے کہ جی اس کی بات، اس کی گفتگو اچھی ہے، لیکن مجمع آ رہا ہے، چاہے 4 آ رہے ہوں یا 4000 آ رہے ہوں، آپ حسین کی وجہ سے رہے ہیں۔ مجھے میں نے ایک جملہ کہا، اسے اب وقت ہے کہ اس کو اپنے بچوں کو سمجھاؤں۔ اپنے اندر تلاش کرو صراط مستقیم، اپنے اندر ڈھونڈو حبل اللہ، اللہ کی رسی،
اللہ کی رسی اور صراط مستقیم کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا فلسفی سی باتیں کر رہے تھے، فلسفیانہ باتیں کر رہے تھے، بس ٹھیک کیا جی، میں ان کی تسلی کے لیے جملہ کہوں، تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں۔ ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں، ہم فطری طور پر ہر ایک بندہ کمال جو ہے، ہم کمال کو پسند کرتے ہیں۔ کمالات میں ایک کمال علم ہے، جسے علم اچھا لگتا ہے وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، مرید ہو جاتا ہے اس کا جو زیادہ بڑا عالم ہو، اسی کے دروازے پر نظر آتا ہے، اسی کو باتیں بات کرتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل اور سخی لوگوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت اور بہادری ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی اور منصب ہے تو وہ اہل منصب سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ انسانی فطرت میں جتنے بھی کمال کا تصور ہے نا، وہ اہل بیت کی ہاں کمال پر ہے۔ میرا اور آپ کا کام مولا رضا فرماتے ہیں، اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے ذاکروں، اے ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والوں، تم ہمارے کمالات لوگوں تک پہنچاؤ، اطاعت وہ خود کریں گے۔ نبیوں کا کام نہیں تھا بھائی بندگی کا اطاعت کروانا، وہ بھی کہتے تھے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچانا ہے۔ مجھ مولوی کا کام، ہم ذاکروں کا کام نہیں ہے کسی کو نمازی بنانا، لیکن جب میں بتا دوں کہ حسین نے اس حالت میں بھی نماز پڑھی تو عاشق کا تو کام معشوق کی اداؤں پر عمل کرنا ہے۔ جی عاشق کا کام تو یہ ہے کہ وہ معشوق کی اداؤں پر عمل کرتا ہے۔ جی سراپا دید، سراپا دید، ہمارا سارا وجود کسی کو دیکھنے میں ہی ہے، ہم مکمل کسی کو دیکھنے کی کیفیت میں ہیں، بس وہ جیسا کرتا چلا جائے ایسا ہم کرتے چلے جائے، اسی کو عشق کہا جاتا ہے۔ اپنے اندر ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، ہم علم کو پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا ہو اور سب نے اس سے سوال کیا ہو، اور کبھی اس نے یہ نہ کہا ہو کہ مجھے سوال کا جواب نہیں آتا، بلکہ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے، چھٹے سوال پر بھول گئے کہ چھٹا سوال کیا تھا۔ تو علی بتا رہے ہیں کہ میں بتاؤں تمہارا چھٹا سوال کیا ہے، تمہارا 7واں سوال کیا ہے، تمہارا 8واں سوال کیا ہے؟ جو سوال پوچھنے سے پہلے سوال جانتا ہو اس کا جواب کیسا ہوگا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا مولا کائنات سے کوئی سوال کیا گیا اور علی نے جواب نہ دیا ہو، بلکہ وہ تو کہتے ہی یہ رہے کہ کوئی ہے جو مجھے پوچھے، مجھ سے پوچھے۔ ہاں ہونا علم جمع، اپنے سینے پہ ایسے ہاتھ مار کے فرماتے ہیں یہاں علم کا خزانہ جمع ہوا ہے، پوچھو۔ کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں مل رہا، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ پانی بہ رہا تھا آبشار کی صورت میں، فرمایا اگر مجھے زمانہ اجازت دیتا، دور اجازت دیتا تو اس پانی سے میں نور ایجاد کرتا۔ میں پانی سے نور ایجاد کرتا، بجلی بنانے کی بات مولا نے کی۔ دریا کو دیکھا تو ایک اشارہ فرمایا، زمین کو دیکھا تو ایک اشارہ فرمایا، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ فلکیات کا علم، نجوم کا علم، آسمانی چیزوں کا علم، ولی ابن ابی طالب اشارہ کر رہے ہیں اس وقت کے لوگ جتنا سمجھتے تھے۔ اور دیکھیے علم کی کئی قسموں میں جو ہے ایک علم الہی ہے، علم ربانی ہے، علم وحی ہے، علم لدنی ہے، اس کی کیفیت میں علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ میرے مولا سفر پہ جا رہے ہیں، تھکیں گے نہیں میری باتوں سے، میرے مولا سفر پہ جا رہے ہیں، ایک اور شخص بھی نظر آیا جو گھوڑے پہ سوار ہے۔ حضرت نے فرمایا کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا تو یہودی تھا۔ حضرت نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا فلاں منزل۔ حضرت نے فرمایا میری منزل اور تمہاری ایک ہی ہے، اکیلے سفر کرنا پسند نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، مل کر سفر کرتے ہیں۔ دونوں سفر کر رہے ہیں، دونوں گھوڑوں پہ سوار ہیں۔ اچانک ایک جگہ پہنچے جہاں بند ٹوٹنے کی وجہ سے رستہ زیر آب تھا، انہیں جانا استوار ہے مگر پانی بڑی تیزی سے گہرا پانی بہ رہا ہے۔ جیسے ہی دونوں کے گھوڑے رکے
اس یہودی نے اپنی ایک چادر نکالی، ایک بڑا کپڑا نکالا اور دریا کے اوپر، پانی کے اوپر پھینک دیا۔ وہ ایک مرتبہ پکا پتھر بنتا چلا گیا، یہ اپنا گھوڑا لے کے اس طرف چلا گیا اور وہاں جا کے کپڑا پکڑا تو وہ کپڑے کو پکڑا تو وہ پتھر دوبارہ کپڑا ہو گیا۔ مولا اس طرف کھڑے تھے، کہنے لگا آپ کیسے آئیں گے؟ حضرت نے اپنے دلدل کے گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے۔ مولا کا گھوڑا دلدل پانی پہ چلتا ہوا اس طرف آ گیا۔ جب مولا اس طرف چلے گئے تو کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ کہنا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، میں اس لیے پانی کے اوپر پتھر بنا کر آ گیا، پانی سے گزر کے ادھر آ گیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا آخری نبی کے وصی کا نام۔ حضرت نے فرمایا آخری نبی کے وصی کا نام بتاؤ گے؟ کہنے لگا علی۔ حضرت نے فرمایا وہ علی میں خود ہوں۔ کم عمر، تمہاری عمر کتنی ہے بیٹا؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال۔ یہ بچے جانتے ہیں، عمر بولتے ہیں۔ جو ہمارے بچوں سے مقابلہ نہ کر سکے، جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ قیادت کیا کریں گے؟ یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ۔ یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے آسمان پر، ایک 70,000 سال بعد ستارہ آتا ہے، میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، میری عمر یہ ہے۔ فرمایا آج اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ 70,000 دفعہ دیکھا ہے، پہچان جاؤں گا۔ اسی اسنا میں علی آئے، جیسے ہی مولا علی آتے نظر آئے، نبی کی آواز آئی خذ الامامۃ عن جبہتک علی، اے علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ مولا علی نے اپنا امامہ پیچھے کیا تو جبریل کھڑے ہو گئے، ھذہ نجم الذی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا کی پیشانی پہ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ سرکار جب معراج پر گئے، دوسرا موضوع تھا کہ شہرت اس گھرانے کی کیسی ہے۔ جب سرکار معراج پر گئے تو نبی نے دیکھا کہ علی گزر رہے، کچھ لوگوں کے ساتھ علی گزر رہے، فرمایا جبریل علی یہاں پر موجود ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب علی کی ولادت ہو گئی تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست رکھی کہ ہم علی کے دیدار سے محروم ہو گئے ہیں، تو اللہ نے ایک فرشتہ علی کی شکل کا خلق کیا ہے، یہ اسے دیکھتے ہیں تو علی کے دیکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آسمان والے بھی بغیر علی کے رہ نہیں سکتے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ کرسی کا عالم یہ ہے، منصب کا عالم یہ ہے کہ کون سا آسمانی الہی منصب ہے جو اس گھر میں نہیں ہے۔ تمام عالمی آسمانی منصب یہاں پر، پروردگار عالم نے یہ کہہ دیا اللہ اکبر کہ فقد آتینا علی ابراہیم الحکمہ الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی اور ملک عظیم یعنی امامت عطا کی۔ ملک عظیم امامت کو کہتے ہیں، ان کی امامت صرف زمین پر ہمارے اوپر نہیں ہے، ان کی امامت ہر مخلوق الہی پر، ہر وجود ان کی امامت کے زیر نظر ہے۔ ان کی امامت معمولی امامت نہیں ہے، ان کی امامت ہر مخلوق پر ان کی امامت۔ دربار میں پہنچ نہیں رہے تھے میرے مولا حسن، نہیں جا رہے تھے، منع کر دیا۔ جب اصرار بڑھا تو حضرت نے فرمایا میری شرط ہے میں خطاب کروں گا، برداشت کرو گے میرا خطبہ؟ جی امام نے فرمایا میرا خطبہ برداشت کرو گے؟ کہا جی آپ کا خطبہ سنیں گے۔ جب امام دربار میں پہنچے، مدینے میں دربار لگا تھا، شام کا دربار مدینے میں لگا تھا، تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا نحن ذریۃ من آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں،
ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم اسماعیل کے سلالہ ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے نحن حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کا وہ لشکر ہیں جسے کبھی شکست نہیں ہوتی۔ امام کے خطبے کے الفاظ آگے بڑھے اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ وہ جو قرآن میں اولی الامر کہا گیا ہے وہ ہم ہی ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے سانس لیا، امام نے توقف فرمایا، تو حاکم نے آواز دے کر کہا کچھ اور بھی کہنا ہے آپ کو؟ ابھی تو مولا کا خطبہ چل رہا تھا مگر یہ چاہ رہے تھے کہ خطبہ رک جائے۔ کہنے لگے اور بھی کچھ کہنا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں لو قام ھذا المکان، اگر میں اس مکان پر کھڑا ہو کر وہ بیان کروں وَقُلْتُ مَا فَضَّلْنَا عَلَيَّ، اور وہ بتاؤں جو اللہ نے ہم پر فضل نازل کیا ہے، حولاً فحولا، سالوں کے سال گزر جائیں گے، صدیوں کی صدیاں گزر جائیں گی، ہمارے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ مولا امام حسن فرما رہے ہیں، اور یہ فرماتے ہوئے فرمایا ایک مرتبہ جلال کی کیفیت میں لو شئت لجعلت عراق شاما وشام عراقا ورجل امرا وامرا رجلا، خبردار مجھ سے الجھنا نہیں، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں چاہوں تو شام کو عراق اور عراق کو شام بنا دوں۔ گویا فرما رہے ہیں میں چاہوں تو جغرافیہ بدل دوں، میں چاہوں تو زمین کے نقشے بدل دوں، میں چاہوں تو ممالک کو کہیں سے کہیں بدل دوں، اور پھر فرماتے ہیں میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں اور عورت کو مرد بنا دوں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ فمو کا صغیر و کلاموں کا کبیر، آپ کا دہن چھوٹا ہے باتیں بہت بڑی ہیں، علامہ یقدر ولا ذالک، کون ہے جیسا کر سکے؟ تو امام نے فنظر الیہ شذرا، اسے غور سے دیکھا اور فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، شرم نہیں آتی تو مردوں میں بیٹھی ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ شہرت کا علم، کرسی کا علم، کرسی ایسی کہ ملک عظیم، اختیارات، تصرفات، ولایت تکوینی، کائنات پر تصرف کرنے کا حق اور اختیار، بیماروں کو شفا نہیں مردوں کو زندہ کرنے والے لوگ، مردوں سے باتیں کرنے والے لوگ۔ مجال ہے کہ سلمان مولا علی آئے اور اٹھ کے نہ بیٹھے۔ سلمان کی رحلت ہو چکی تھی، جب مدائن میں مولا ان کا جنازہ پڑھانے گئے، یہ لوگوں سے کہنے لگے میری موت جب ہوگی جب مجھ سے مردے باتیں کریں گے۔ تو ہر کچھ دن کے بعد، بہت لمبی عمر تھی، 200 سال سے زیادہ کی عمر تھی حضرت سلمان، بعض لکھا 300 سال عمر تھی حضرت سلمان فارسی کی، اور پھر جاتے تھے قبرستان میں سلام کرتے تھے، پھر کہتے تھے اب میری موت ابھی نہیں ہے، مردہ جب مجھے جواب دے گا جب موت آئے گی۔ پھر کچھ ایک دن ایسا بھی آیا کہ سلام کرنے لگے تو قبروں سے جواب آنے لگے، فرمانے لگے اب میں جانے والا ہوں، کیونکہ میرے مولا علی نے مجھ سے کہا تھا جب تم سے مردے باتیں کریں تو سمجھنا تمہاری موت قریب ہے۔ جی سلمان ایسے جا رہے ہیں سلمان، اور پھر فرمایا خبردار میری رحلت ہو جائے تو مجھے غسل و کفن نہیں دینا، میرے مولا آ کر مجھے غسل و کفن دیں گے۔ اور سلمان کا جنازہ رکھا ہوا تھا کہ مولا کائنات معجزے سے پہنچے، جی مدینے سے مدائن پہنچے، معاف کیجئے گا کوفے سے مدائن پہنچے، مدینے سے مدائن پہنچے، مدینے میں تھے، مدینے سے مدائن پہنچے، اور جیسے ہی سلمان کے قریب آئے تو سلمان اٹھ کے بیٹھے رہے۔ پھر مولا نے فرمایا سلمان تمہارا وقت آ گیا ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد آل۔ یہ کیفیت ہے۔ آپ نے عارفوں سے ایک جملہ سنا ہوگا، بس زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دینی مجھے، بہت دیر ہو رہی ہے۔ آپ نے عرفاء سے اور اللہ کے ولیوں سے ایک جملہ سنا ہوگا یا ان سے منقول سنا ہوگا، کچھ ہستیوں کو موت اختیاری کا اختیار ہے، یعنی جب چاہیں گے مریں گے، اپنی پسند سے مریں گے، آج نہیں جا رہے کل جائیں گے، فلاں آ جائے گا جب جائیں گے، اختیارات، موت اختیاری۔ یہ آئمہ میں زہر اثر کر زہر لے لیا اثر نہیں ہوا، جب چاہا اثر ہو گیا۔ جی امام رضا کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، امام حسن کو 7 مرتبہ زہر دیا، اہل سنت کی روایت کے مطابق 7 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا، مگر جب امام نے نہیں چاہا اثر نہیں کیا، زہر نے اثر نہیں کیا۔ جب انہوں نے چاہا کہ زہر اثر کرے، جانا چاہ رہے ہیں،
زہر پتا ہے کہ زہر ہے، کہتے ہیں جی خودکشی نہیں ہے معاذ اللہ، نہیں یہ جانا چاہتے ہیں۔ نقن صاحب کا تو بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں یہ زندہ بھی رہتے ہیں تو ہدایت کے لیے، اور جب دیکھتے ہیں ہمارے جانے میں ہدایت ہے تو موت کو قبول کر لیتے ہیں۔ جی بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ وہ جو صراط مستقیم ہے وہ ہے درونی رستہ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے، ہمیں علی کے رستے پہ قائم رکھنا۔ آگے والے آیت تشریح کر رہی ہے، تفسیر کر رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پہ تو غضبناک ہوا ہے، جن سے تو ناراض ہوا ہے، ہمیں ان کے رستے پہ نہ چلا، ہمیں ان کے رستے پہ باقی نہ رکھ، ہمیں اس رستے پہ باقی رکھ، اس رستے پر لا، اس رستے پہ رکھ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ نعمتیں کن پہ نازل کی ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین میں نے تمہارا کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، اس نعمت عظمیٰ کا جتنا شکر ہے کم ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں ایسے دروازے پر بٹھایا ہے جو باکمال لوگوں کا دروازہ ہے۔ کسی کی بے احترامی اور کسی کی توہین کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے آپ، مگر ہاں علی کی عظمت بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے، ہاں علی کے بچوں کے فضائل پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہاں فضائل کے باب میں یہ بھی تو ہے کہ کسی پر اتنا ظلم ہو جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو تو ہو مگر زبان پہ شکوہ نہ ہو، زبان پہ شکر کے کلمات ہوں۔ یا آپ علم کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ علم ایک با وفا کی نشانی ہے۔ ہم علم نہیں اٹھاتے، حلف اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں پہ علم لگا کر پیغام دیتے ہیں کہ یہ وفاداروں کا گھر ہے، یا یہ ان کے ماننے والوں کا گھر ہے کہ جو با وفا گزرے ہیں۔ ہم عزاداری امام حسین اور اس نشان کے ذریعے سے ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اگر کبھی موقع ملا تو ہم عباس کے چاہنے والے ہیں، بے وفائی نہیں کریں گے۔ یہ بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا ہے، یہ بار بار یاد دلانا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کس سے جڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، کوئی ایک امام تو بتائیں کہ جسے شہید نہ کیا گیا۔ یہ زندہ رہتے تھے تو ہدایت کے لیے، یہ جاتے تھے تو ہدایت کے لیے، اور ان کے جانے نے کربلا بتائیے، جب شب عاشور امام حسین نے دیکھا کہ زینب بی بی کی حالت غیر ہو رہی ہے، حتیٰ یہاں تک خبر آئی کہ بی بی زینب بے ہوش ہو گئی ہیں، تو خیمے میں آئے، جناب زینب کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اپنی بہن کی پیشانی، چھوٹی بہن ہے نا، پیاری بہن ہے، بھائی سے پیار بھی ایسا ہی ہے جیسے بہن بھائیوں کی پیار کا منزل ہونی چاہیے۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ الحمد پڑھی، جناب زینب نے آنکھیں کھول دی، بھائی کو سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا تو اٹھنے لگے، فرمایا زینب بتاؤ تمہارا یہ حال کیوں ہوا؟ کہ بھائی مجھے اتنا بتا دو کل کیا ہونے والا ہے، کل جب عاشور کا دن ہوگا تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا کربلا کا دن، کیسے گزرے گا عاشور کا دن؟ فرمایا زینب کربلا میں کل کے دن علی اکبر کو مارا جائے گا، قاسم کو مارا جائے گا، تمہارے بچے بھی شہید ہو جائیں گے، میرا بھائی عباس بھی مارا جائے گا، زینب میں بھی کربلا میں مارا جاؤں گا، مگر بہن اس وقت کو گزار دو، پھر یہاں میری قبر بنے گی، میرا مزار بنے گا، دنیا سے لوگ میری قبر پہ زیارت کو آئیں گے، ہمارا مزار لوگوں کو ہدایت دے گا، قیامت تک ہمارے مزار کے ذریعے لوگوں کو حوصلہ ملے گا، لوگ ہمارے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل کریں گے۔ امام حسین نے یہ بشارت دی ہے، یہ حسین مولا ہے، اسے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر بہن ذبح ہوتے دیکھے گی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، جب آپ مجلس میں بلند آواز سے روتے ہیں
تو امام صادق دعا دیتے ہیں، امام رضا دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر تو مصلی بچھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ میرے جد حسین پہ رو رہے ہیں۔ یہ رونے والوں کی منزلت بہت بڑی ہے عزیزانو۔ یہ جو بہن زینب ہے نا، امام حسین کی بہن، امام حسین کی بہن زینب کا ایک لقب ہے کعبۃ الذرائع، مصیبتوں کا کعبہ، جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہیں۔ 3 سال کا سن تھا جناب زینب کا۔ نبی روزانہ نماز فجر کے بعد، نماز جماعت کے بعد سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور کوئی نہ کوئی دروازہ کھولتا تھا، نبی کا استقبال کرتا تھا۔ جناب زینب کھڑی نظر آئی تو آگے بڑھ کر کہا، بیٹا تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا کہتی ہیں نانا سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے دیکھا ہے کہ میں بیابان میں صحرا میں تنہا ہوں، نانا تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، میں نے ایک درخت کا سہارا لیا مگر کچھ دیر بعد وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا، میں نے دوسرے درخت کا سہارا لیا وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا، میں نے تیسرے درخت کا سہارا لیا وہ بھی زمین سے ہوا کے جھونکے کے ذریعے، ہوا کے جھونکے سے وہ زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ نانا، بی بی کہتی ہے نانا اگر خواب مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، تیز آندھی کی وجہ سے میرے سر سے چادر اتر گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی، اس بیابان کو کربلا کہتے ہیں۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ عزادارو اس بی بی نے کیا کچھ نہیں دیکھا، نانا کا جنازہ دیکھا، بابا علی کی میت دیکھی، ماں زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھا، بھائی حسن کے جنازے میں تیر لگتے ہوئے دیکھے، اور ایک ایسا منظر بھی دیکھا کہ حسین پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو۔ ابھی آپ امام حسن کے تابوت کی زیارت کریں گے۔ امام حسن کا تابوت پنجتن کا وہ جنازہ ہے جو گھر سے اٹھایا تو گیا مگر دفنانے کے لیے نہیں، واپس لایا گیا تاکہ کفن تبدیل کیا جائے، جنازے میں تیر مار دیے گئے۔ عزادارو پنجتن کے 5 جنازوں کے حال سن لیجئے، مجلس مکمل ہو جائے۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگوں نے شرکت کی ہے۔ رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ نبی کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوا۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ ہوا جناب زہرا کا 95 دن بعد۔ امت کو اعتراض تھا کہ نبی کے جنازے میں اہل بیت نے نہیں بلایا، لیکن امت نے دوسرے جنازے میں کیا کیا؟ 7 لوگوں نے شرکت کی۔ جناب زہرا کے جنازے میں 7 لوگ ہیں۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ ہوا مولا علی کا۔ سنیں گے اہل سنت علماء لکھتے ہیں 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ علی مولا کا جنازہ، مولا کائنات کا جنازہ، علی علی کرنے والے رونے والوں سے کہہ رہا ہوں، مولا علی کا نعرہ لگانے والے سنیں مولا علی کی مظلومیت۔ 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلاتے۔ 3 جنازوں میں امت کا انتظار نہیں ہوا۔ یہ پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جو امت کے کاندھوں پہ دیا۔ امت نے اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں۔ اور چوتھا اور 5واں جنازہ حسین کا جنازہ ہے۔ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ زینب سے پہچاننے میں نہیں آیا یہ میرے بھائی حسین کا جنازہ ہے۔ ماتم حسین۔ ہے دوسرا لال امامت کا زہرا کے جگر کا پارا، پنجتن کے پاگرانے میں تھا حسنی سب کو
کیوں بارش کی ہے تیروں کی، کیوں زہر سے اس کو مارا، جس کا بابا تھا نبیوں کا، مشکل میں پاک سہارا، کہ کس نے رکاب تھامی، کس نے دیا سہارا، مت پوچھئے خدا را، کس نے رکاب تھامی، کس نے دیا سہارا، تیروں نے آگے بڑھ کر مظلوم کو تارا، تنہا سمجھ کے کس نے رکاب تھامی، کس نے دیا سہارا، مت پوچھئے خدا، عاشور کی سحر سے لاشیں اٹھا اٹھا کے خیموں میں آ کے جا کے، خیموں میں آ کے جا کے، مولا نے زندگی کا مصروف دن گزارا، سید تھکا نہارا، کس نے رکاب تھامی، کس نے دیا سہارا، مت پوچھئے خدا را، زہرا کی بیٹیوں کا ہر دم خیال رکھنا، گھر کو سنبھال رکھنا، گھر کو سنبھال رکھنا، سجاد بیٹا شاید آنا نہ ہو ہمارا، حافظ خدا تمہارا، زین اللہ لہو کے آنسو بہاتا جائے، دل میں خیال آئے، دل میں خیال آئے، کوفہ میں جا رہی ہے سیدانیہ دوبارہ، اب خیر ہو خدا را، عاشور کی سحر سے لاشیں اٹھا اٹھا کے خیموں میں آ کے جا کے، خیموں میں آ کے جا کے، مول زندگی کا مصروف دل گزارا، سید تھکا نہارا،